انسانی جسم کے اندر جگر ایک ایسا عضو ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو تو انسانی جسم، انسانی نظام وہ ٹھیک طور پر کام کرتا رہتا ہے۔ خدا نخواستہ وہ خراب ہو جائے تو انسانی جسم متاثر ہو جاتا ہے، جسمانی نظام متاثر ہو جاتا ہے۔ کہ آپ کا جگر صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے یا صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا، کہ کون کون سی علامت جسم پر ظاہر ہو تو وہ جگر کی خرابی کی علامت شمار ہوتی ہے، جس سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ہمارا جگر صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں ہم سارے خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد اسماعیل آپ کو اپنے چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ انسانی جسم کے اندر جگر ایک ایسا عضو ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو تو انسانی جسم، انسانی نظام وہ ٹھیک طور پر کام کرتا رہتا ہے۔ خدا نخواستہ وہ خراب ہو جائے تو انسانی جسم متاثر ہو جاتا ہے، جسمانی نظام متاثر ہو جاتا ہے۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا جگر صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے یا صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں ایسی علامات آپ کو بتانے والا ہوں، اگر وہ علامات آپ دیکھیں یا آپ محسوس کریں یا آپ کے جسم پر ظاہر ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جگر صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا۔ فوری طور پر تشخیص کروا کر آپ نے علاج کروانا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کی اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلی چیز تو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ کون کون سی علامت جسم پر ظاہر ہو تو وہ جگر کی خرابی کی علامت شمار ہوتی ہے، جس سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ہمارا جگر صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا۔ اور پھر آگے چل کر انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ایک آسان بہترین قسم کا نسخہ بھی تجویز کروں گا، غذائی نسخہ بھی بتاؤں گا، بازار سے پنسار سے جو آسانی سے دوا ملنے والی ہے وہ بھی بتاؤں گا، اور ایک بالترتیب نسخہ بنا کر آپ استعمال کرنا چاہیں وہ بھی بتاؤں گا۔ تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اخیر تک آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے۔ لمبی ضرور ہے لیکن اس کی ایک بات بھی مس کرنے والی نہیں ہے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی والے بٹن پر ضرور کلک کریں۔ میرے صرف 3 نمبرز ہیں، ان 3 نمبرز کے علاوہ میرا کوئی نمبر نہیں ہے۔ کہیں پر بھی میری ویڈیوز دیکھیں، وہاں پر ان نمبرز میں سے اگر کوئی نمبر ہوگا تو وہ میری ہوگی، ورنہ وہ فیک پیج ہوگا۔ 0305480048، 0310067106، 0342588044، یہ میرے 3 نمبرز ہیں۔ اگر کسی نے رابطہ کرنا ہو تو ان نمبرز پر رابطہ کر سکتا ہے، واٹس اپ کر سکتے ہیں۔ مجھے جیسی وقت ملے گا میں انشاءاللہ تعالیٰ جلد از جلد آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو دوستو سن لیتے ہیں کہ جگر کی خرابی کی کون کون سی علامات ہیں جو جسم پر ظاہر ہوتی ہیں، جس سے جگر کی خرابی کا پتہ چلتا ہے، اور اس کا آسان اور بہترین علاج کیا ہے۔ جگر کے امراض کی ابتدائی علامات۔ جگر انسانی جسم کے ان حصوں میں سے ایک ہے جن کو عام طور پر اس وقت تک سنجیدہ نہیں لیا جاتا جب تک کہ وہ مسائل کا باعث نہیں بننے لگتے، اور کچھ لوگوں کے لیے بہت تاخیر ہو جاتی ہے۔ جگر کا درست طریقے سے کام کرنا متعدد وجوہات کے باعث اچھی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے، تاہم اس کی بڑی اہمیت یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں اسے ہضم کرنے کے لیے جگر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یقین کرنا مشکل ہو، مگر جگر کے 100 سے زیادہ مختلف امراض ہوتے ہیں جن کی وجوہات بھی مختلف ہوتی ہیں، جیسے کوئی انفیکشن، بہت زیادہ الکحل کا استعمال، مخصوص ادویات، منشیات، موٹاپا اور کینسر وغیرہ۔ اگرچہ مختلف وجوہات کے باعث مختلف امراض کا سامنا ہو سکتا ہے، مگر جگر کے بیشتر امراض سے عضو کو لگ بھگ ایک جیسے انداز سے ہی نقصان پہنچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک جیسے لگتے ہیں اور ان کی علامات بھی ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ اکثر اوقات جگر کی کسی بیماری اور اس سے متعلق علامات بہت تیزی سے ابھرتی ہیں، جس کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں، مگر زیادہ تر جگر کے امراض دائمی ہوتے ہیں، یعنی ان میں عضو کو وقت کے ساتھ ساتھ بتدریج نقصان پہنچتا ہے اور علامات بھی بتدریج سامنے آتی رہتی ہیں۔ علامات سن لیجئے جس سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ جگر کے جو امراض ہیں یہ اس کی علامات ہیں۔ ابتدائی علامات: جلد یا آنکھوں کی رنگت پیلی ہو جانا، یرقان جگر کی بیماری کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ خارش ہونا، پیٹ پھول جانا، پیروں اور ٹخنوں کے اندر ورم، تھکاوٹ اور الجھن، متلی اور قے، جلد پر آسانی سے خراشیں پیدا ہو جانا۔ دیگر علامات ہر شخص میں مختلف ہوتی ہیں، لیکن ان میں متلی، الٹی، پیٹ میں سوجن، ٹانگوں اور ٹخنوں میں سوجن، پیٹ کے اوپری دائیں حصے میں درد، آنکھوں کی سفیدی کا پیلا ہو جانا، پیلے رنگ کا پاخانہ، گہرے رنگ کا پیشاب، جھٹکے، بھوک میں کمی، آسانی سے چوٹ لگنے کا بڑھتا ہوا رجحان، بیمار ہونے کا زبردست احساس، بدگمانی، الجھن، نیند آنا اور دم گھٹنا۔ بیشتر افراد جگر کے مختلف امراض کی ابتدائی علامات کو پہچان نہیں پاتے، اور اگر ان پر توجہ چلی بھی جائے تو یہ جاننا مشکل ہو سکتا ہے کہ ان کی وجوہات کیا ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جگر کے مسائل کی ابتدائی نشانیاں بہت عام ہوتی ہیں، جیسے پیٹ میں درد، بھوک کا احساس نہ ہونا، تھکاوٹ یا توانائی کی کمی اور ہیضہ۔ ان علامات سے لوگوں کو یہ احساس ہو سکتا ہے کہ یہ عام سی بیماری ہے، تاہم وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ نمایاں علامات ابھرتی ہیں جو کچھ یوں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، جلد یا آنکھوں کی رنگت پیلی ہو جانا۔
جس کو یرقان کہا جاتا ہے۔ جیسے جیسے جگر کے نقصان میں اضافہ ہوتا ہے تو مسئلے کی واضح نشانیاں ابھرنے لگتی ہیں۔ جلد کی رنگت معمول سے زیادہ زرد ہو سکتی ہے، جبکہ آنکھوں کی سفیدی میں بھی پلاہٹ غالب آ جاتی ہے۔ معالج اسے یرقان کہتے ہیں۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب خون کے سرخ خلیات میں ایک زرد رنگ کے مواد کا بہت زیادہ اجتماع ہونے لگتا ہے۔ عام طور پر جگر اس مواد کو صاف کر دیتا ہے، مگر اسے نقصان پہنچ جائے تو وہ ایسا کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ نمبر 2، خارش۔ اگر جگر کے مسائل دائمی ہوں تو خارش کا احساس بھی ایک علامت ہو سکتا ہے۔ ایسا اس وقت بھی ہو سکتا ہے جب کسی قسم کے جلدی مسائل کا سامنا نہ بھی ہو۔ یہ خارش سونا مشکل کر سکتی ہے۔ اگر ایسا ہو تو فوری طور پر حکیم یا ڈاکٹر سے رجوع کرنا بہتر ہے۔ پیٹ پھول جانا۔ اگر جگر داغدار ہو جائے تو اس سے جگر کے لیے خون کی روانی رک سکتی ہے، جس سے ارد گرد کے خون کی شریانوں میں دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ ایسا ہونے سے سیال کا اخراج ہوتا ہے اور وہ پیٹ میں جمع ہو جاتا ہے۔ یہ سیال اور سوجن کم بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی۔ پیروں اور ٹخنوں پر ورم۔ ٹانگوں کا سوجنا جگر کے امراض میں عام ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پیر اکثر سوج جاتے ہیں تو یہ جگر میں مسائل کی نشانی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ بھی سیال کے اجتماع کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں نمک کا کم استعمال یا ادویات سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ پیشاب کی رنگت گہری ہونا۔ جب جگر معمول کے مطابق بوائل نامی سیال کو بنا نہیں پاتا یا جگر سے اس کا بہاؤ رکتا ہے تو فضلے کی رنگت لکڑی کی طرح زرد ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ عموماً زرد جلد یا یرقان بھی نمودار ہوتا ہے۔ اس طرح پیشاب کی رنگت بہت گہری ہو جاتی ہے۔ تھکاوٹ اور الجھن۔ ہر ایک کو کسی نہ کسی وقت تھکاوٹ کا سامنا ہوتا ہی ہے، مگر جگر کے امراض کے باعث جس تکان کا تجربہ ہوتا ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے۔ جگر میں خرابی کی صورت میں یہ اس توانائی پر کنٹرول کر کے دن کو پورا کرنا انتہائی مشکل بنا دیتا ہے۔ اس کی وجہ جگر میں زہریلے مواد کا جمع ہونا ہے۔ اسی طرح خون اور جسم میں زہریلا مواد جمع ہونے سے بھی دماغی افعال متاثر ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں الجھن یا توجہ مرکوز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ چیزوں کو بھولنا عام ہوتا ہے۔ متلی اور قے۔ جگر کے امراض کے نتیجے میں معدہ اکثر خراب رہنے لگتا ہے۔ جب مرض کی شدت بڑھتی ہے تو معاملہ بدتر ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں مسلسل قے یا متلی کا سامنا ہوتا ہے، جو جگر کے مسائل کی نشانی ہے۔ اگر جگر کے افعال تھم رہے ہیں یا جگر فیل ہو رہا ہے تو قے میں خون بھی نظر آ سکتا ہے۔ جلد میں آسانی سے خراشیں۔ جگر کے مختلف امراض کے شکار افراد میں خون کی بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، جیسے خون زیادہ بہنے لگتا ہے یا بغیر کسی وجہ کی جلد پر خراشیں پڑ جانا وغیرہ۔ اگر آپ ایسا ہوتے دیکھیں اور جلد پر خراش کی کوئی وجہ نہ مل سکے تو فوری طور پر حکیم یا ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں۔ ایسا ممکن ہے کہ جگر کے امراض کا علم نہ ہو، کیونکہ بیشتر افراد بظاہر بیمار نہیں ہوتے۔ جگر کو نقصان بڑھنے سے زیادہ سنگین علامات نمودار ہوتی ہیں اور اس کی روک تھام نہ ہو تو پھر وہ لا علاج بھی ہو سکتا ہے۔ تاہم معمولی چیزوں پر توجہ دے کر جگر کے امراض کو بہت جلد پکڑنا ممکن ہو سکتا ہے، جس سے نقصان کو روکنا اور جگر کی صحت بحال کرنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ایسی کون سی چیز آپ استعمال کریں گے جس سے آپ جگر کے مسائل سے مکمل طور پر چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جگر کی جو خرابی ہے وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس میں جو چیزیں آپ کو بآسانی پنسار کی دکان سے مل سکتی ہیں، جوارش آملہ، یا آپ نے صبح خالی پیٹ نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنی ہے، اور رات کو حب تنکار، یہ گولیاں ملیں گی، یہ پنسار کی دکان سے لے کر یہ آپ نے استعمال کرنی ہے رات کو سونے سے پہلے۔ دوپہر کو آپ نے 1 کیلا، 2 سیب، 2 گاجر، 2 کھیرے، 1 ٹماٹر، 1 چھوٹا سا پیاز سلاد بنائیں اور کالا نمک چھڑک کر لیمو نچوڑ کر کھائیں۔ انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کا جگر کا نظام وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ جی تو دوستو ساتھ میں نسخہ سن لیجئے۔ نمبر 1، ریوند خطائی 1 تولہ، نوشادر 1 تولہ، قلمی شورہ 2 تولہ، کشتہ فولاد 6 ماشا۔ ساری چیزوں کا صفوف کر لیں اور 1 رتی یعنی چنے کے دانے کے برابر ارک گاؤ زبان کے ساتھ آپ استعمال کریں۔ ارک گاؤ زبان 2 سے 3 چمچ آدھا گلاس پانی کے اندر ڈال کر ساتھ میں یہ استعمال کر لیں۔ دن میں 1 مرتبہ ہی استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ نسخہ جگر کی اصلاح کرے گا اور جگر کی تمام خرابیوں کے لیے انتہائی تیر بہدف نسخہ ہے، تو ضرور اس کو بنا کر استعمال کریں۔ اللہ پاک اپنا فضل فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔